اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو برحق ہیں، دین کا حصہ ہیں، اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں خراب کر دیا گیا ہے، ہمیں غلط اصول پڑھا دیے گئے ہیں، اس لیے ہماری عقل ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی۔ ہماری عقل اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کا حق ہو اور عورت کو ایک ہی۔ ہم کہتے ہیں مرد و عورت برابر ہے، یہ تو ظلم ہے۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دینا کیا ہے جی؟ بولیے عیسی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا یہ واقعی ظلم ہے عورت کے اوپر؟ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، نہ ہی میرا سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، کیا دوسری شادی کی اجازت دے کر اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دے کر عورت کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ نیکی کس کے ساتھ کی ہے؟ کس کے ساتھ کی ہے؟ عورت کے ساتھ۔ ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آبادی زیادہ مردوں کی ہے کہ عورتوں کی؟ اگر دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو آپ کی 30% وہ عورتیں جن کو خاوند نہیں ملے گا کہاں جائیں گی؟ ان کو رہائش کہاں ملے گی؟ ان کو کھانا کون دے گا؟ ان کو لباس کون دے گا؟ ان کو بیٹا کہاں سے ملے گا؟ چلے کھانا مانگ لیں گی، بیٹا کہاں سے ملے گا؟ ہر عورت بیٹا چاہتی ہے، بتائیے ان عورتوں کو بیٹا کہاں سے ملے گا؟ بیٹے کا پیار کہاں سے ملے گا؟ اپنی مامتا والی محبت کو کیسے پورا کریں گی؟ تو جب اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی تو ان عورتوں کو اسلام نے انصاف دیا یا نہیں دیا؟ ان کے اوپر رحم کیا کہ نہیں کیا؟ اب بولیے عیسی صاحب، آپ نہ کریں دوسری شادی، کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ بات تو کریں نا۔ کون سی آپ کی بیگم صاحبہ یہاں پہ موجود ہے؟ لائیو میری تصویر آ رہی ہے، آپ کی شاید نہ آ رہی ہو۔ آپ بولیں میں تو نہیں ڈر رہا۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی، آپ نے مانا کہ آبادی زیادہ کن کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ اور لڑائی میں زیادہ فوت ہونے والے مرد ہوتے ہیں کہ عورتیں؟ مرد۔ تو جب مرد فوت ہوگا اس کی بیگم کیا ہو گئی؟ بیوہ۔ اس بیوہ کو اب خاوند کون دے گا؟ ایسا مرد کہاں سے اس کو ملے جو اس کو گھر بھی دے، رہائش دے، لباس دے، کھانا دے، حفاظت دے، امن دے؟ یہ تبھی ملے گا جب آپ دوسری شادی کی اجازت دیں گے۔ تو ان بیواؤں پہ اسلام نے رحم کیا کہ نہیں کیا؟ اور جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کو خاوند کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی آدمی جس سے آپ کہیں کہ شادی ایک ہی کرنی ہے وہ طلاق یافتہ کو پسند کرے گا کہ کنواری کو؟ لیکن جب آپ کہیں گے 2 شادیاں کر سکتے ہو، کہے گا چلو ایک کنواری ایک طلاق یافتہ۔ یہ اسلام نے کس پہ رحم کیا ہے؟ عورت پہ رحم کیا ہے۔ لنگڑی عورت سے، نابینا عورت سے، معذور عورت سے مرد شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں مرد سے کہ آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ پھر ہو سکتا ہے وہ کہ چلو ایک بیگم مکمل اور ایک آدھی، ایک کے ساتھ محبت کی شادی یعنی کہ پڑھی لکھی خوبصورت، اور ایک جو ہے چلو اس کے ساتھ تعاون۔ آپ کی بیگم 15 سال سے آپ کے ساتھ ہے، اولاد پیدا نہیں ہو رہی، ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ بیگم میں مسئلہ ہے، باندھ ہے، اس سے بچہ پیدا ہونے کی امید۔ اب آپ کا میرا فیصلہ کیا ہوگا کہ مجھے تو اولاد چاہیے، اب طلاق۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ طلاق نہ دو، اس کو بھی رکھ لو، ایک شادی اور کر لو، تو یہ عورت طلاق سے بچی کہ نہ بچی؟ عورت طلاق سے بچ گئی، اسلام کے نے دوسری شادی کا حق دیا اس وجہ سے۔ میرے بھائی یہ موضوع بہت لمبا ہے، میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، رزلٹ یہی نکلے گا کہ اسلام نے
دوسری شادی کی اجازت دے کر کس کے اوپر رحم کیا ہے؟ کس کا بھلا کیا ہے؟ لیکن ہمارے دماغ خراب کر دیے گئے ہیں اور ہمیں یورپ والے پڑھاتے ہیں تمہارا دین بہت ظالم ہے کیونکہ تمہارے دین نے عورت کو دوسری شادی کا حق نہیں دیا، مرد کو دیا ہے، اور ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو 15 سال کے یورپ میں پڑھنے جاتے ہیں، وہاں جب کلاس میں ایسی باتیں سنتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم یہاں پہ کیا جواب دیں؟ وہ سمجھتے ہیں دین جھوٹا ہے، حالانکہ دین سچا ہے، تم جاہل ہو۔ اب جب ایسی باتیں بار بار کی جاتی ہیں تو ہمارا نوجوان کہتا ہے اگر رب ہوتا، اگر بولیے ذرا، اگر رب ہوتا تو رب ایسا دین نازل نہ کرتا جس میں یہ ظلم ہوتا، اس کا مطلب ہے رب ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔